کلیجی، گردے، برین مسالہ لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، لیکن یقیناً یہ آرگنز ہیں اور ان کا ایک کام ہے اس جانور کی باڈی میں بھی. اس کا کھانا صحیح ہے، غلط ہے، مکروہ ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مکروہات میں سے آتا ہے. مکروہات کا ذکر کیا گیا ہے. اگر اسلامی کتب میں آپ اٹھا کے پڑھیں گے تو معلوم چلتا ہے کہ گوشت کے علاوہ، صرف گوشت کے علاوہ باقی مغز، کلیجی، گردے، پھیپڑے، یہ سب مکروہات میں سے. مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے سدرا کہ آپ کھانا چاہیں تو کھائیں، حلال ہے، لیکن اس کا نقصان کا اندیشہ اس میں زیادہ ہے. یعنی حرام نہیں ہے لیکن مکروہ ہے. حرام نہیں. مکروہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس میں نقصان پہنچنے کا اندیشہ. اب جیسے کلیجی، بہت سارے لوگ پوری آدھا کلو کلیجی بقرعید میں کھا جاتا ہے. ایک آدمی تل کے بولتا ہے بھائی کھاؤ، بڑے مزے کی ہے. آدھا کلو کلیجی تو نقصان کرے گی. لیکن آغا صاحب پھر ان چیزوں کو جب فار ایگزامپل اس کے طبی فوائد کے لیے کھایا جائے، مثال کے طور پہ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر آپ میں خون کی کمی ہے تو کلیجی کا استعمال کریں، تو کیا ان کے کوئی طبی فوائد بھی، کوئی تھراپیوٹک کوالٹیز ہیں ان میں؟ جی ہاں، خون کی کمی یعنی کہ آئرن کی کمی کو پورا کرتا ہے، خون پیدا کرتا ہے، لیکن اعتدال ضروری ہے. اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کلیجی کا استعمال کریں خون زیادہ بڑھانے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ کھا لے ایک ہی ٹائم میں. دو تین جانوروں کو قربان کر کے دو تین جانوروں کی کلیجی کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہی جانور کی کلیجی کا ایک آدھا پاؤ کا پیس یا 1.5 پاؤ، 1 پاؤ کا پیس بہت ہے. اچھا پھر لیکن مجھے یہ بتائیں، اس میں تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کلیجی یا کوئی ایسا آرگن کھانا مکروہات میں شامل ہے، جب بقرعید آتی ہے تو پھر تو سنت نبوی ہے کہ ہم ذبح کرنے کے فوراً بعد کلیجی بھون کے کھائی جاتی ہے. یہ ہم لوگوں کے یہاں ایک فیشن سا بن گیا ہے، ورنہ اسلام میں ایسا کہیں ذکر نہیں ہے. اچھا، آپ کلیجی کو جلدی سے بھون کے قربانی کے بعد فوراً کھائیں. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کریں، غربا میں، مساکین میں، رشتہ داروں میں، اور اپنے لیے ایک حصہ رکھیں. لیکن ان باتوں پہ تو عمل ہی نہیں ہوتا. ڈی فریزر آپ بقرعید سے 1 مہینے پہلے سے دیکھیں، ڈی فریزر اتنے بکرے ہوتے ہیں اور ڈی فریزر میں پورے بکرے ذبح کر کے لٹا دیے جاتے ہیں، 2 3 اس طرح سے ہوتا ہے. لیکن ہم فالو بہت کم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال پھر آیا، جیسے آپ نے سری کا یہاں پہ ذکر ہو گیا ہے، لیکن پائے بیچارہ پیچھے کیوں رہ جائے؟ پائے کھانے کے کوئی نقصانات یا فوائد ہیں؟ دیکھیں، پائے میں کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے، لیکن صاحب میں پائے کو گوشت کے ساتھ پکانا چاہیے یا نہیں، یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے. یہ وہی والی ڈیبیٹ ہے جیسے بریانی میں آلو دلے یا نہ دلے. زیادہ تر سدرا گائے کا جو بونگ کا گوشت ہوتا ہے یا بھینس کے بونگ کا گوشت ہوتا ہے، وہ پائے کے ساتھ زیادہ لوگ پکاتے ہیں اور اس میں لذت بھی بڑی آتی ہے. میں پائے کی بات جب میں کروں تو پائے تو پنجاب کے اندر پھجے کے پائے بڑے مشہور ہیں. لاہور کے اندر، کراچی میں بھی اب کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پائے بڑے مشہور بکتے ہیں، اور گھر میں خواتین بڑا سردیوں کے اندر بڑا پکاتی ہیں. گائے کے اور بھینس کے پائے خریدے جاتے ہیں باقاعدہ، اور بہت مہنگے ہو گئے اس وقت تو، اور بڑی مشکل سے ملتے ہیں. سردیوں میں شارٹیج ہو جاتی ہے، ملتے نہیں ہیں، اتنی مشکل سے ملتے ہیں. لیکن بکرے کے پائے اگر کھائے جائیں تو اس میں ذرا کولیسٹرول ذرا کم ہوتا ہے.